من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صلوات التماس ہے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم و مغفور خدمت گزار عزاداری سید الشہداء ایک مخلص اور سچا انسان، ایک اچھا رشتہ دار، ایک اچھا دوست، ایک اچھا سرپرست یعنی سید اسد نقوی ابن سید گل حسن نقوی کے سارے ثواب کے لیے تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صل علی محمد وعلی محمد صلوات دیا کریں گے سورہ مبارکہ مائدہ کی 35ویں آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ اپنے اس کلام میں انسان کی کامیابی کے رستوں کا تعین کر رہا ہے۔ ویسے بھی ہم یہاں آئے ہیں جانے کے لیے، زمین ہمارا وطن نہیں ہے، ہم یہاں مسافر ہیں۔ ہمارے جد حضرت آدم یہاں پر بھیجے گئے تھے، وہ یہاں کے تھے نہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد اور جو جہاں کا ہوتا ہے اسے وہاں پلٹنا ہوتا ہے، تو ہمیں کہیں اور جانا ہے، ہم یہاں سے گزرے ہیں، اور گزرگاہوں کے لیے اتنا انتظام نہیں کیا جاتا جتنا قیام گاہوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں گے محمد والے۔ لہٰذا جب ہم قرآن کی آیت یہ بارہا پڑھتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو پہلی والا آیت کا پہلا حصہ تو عقیدے سے وابستہ ہے، یعنی وہ توحید کے عقیدے سے وابستہ ہے۔ انا للہ ہم اللہ کے لیے ہیں، ہمارا ہر کام ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اب یہ لمبا بولیں ہم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، لمبا بولیں، یہ 4 باتیں بولیں للہ، کیا کہہ دیں انا للہ، بات ایک ہی ہے۔
یا ہم لمبا بولیں ان صلاتی، ہماری نماز اللہ کے لیے ہے، ہماری زندگی اللہ کے لیے ہے، ہمارے نسک یعنی اعمال اللہ کے لیے ہیں، ہمارا مرنا اللہ کے لیے، ہمارا جینا اللہ کے لیے، یا مختصر کہہ دیجئے انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، اللہم صل علی۔ وہ اللہ نے مطول بھی بات ہمیں بتائی ہے، لمبی کر کے بھی بات بتائی ہے اللہ نے، اور مختصر بھی بات کی۔ تو وہ جو پہلا حصہ ہے انا للہ کلمہ استرجاع کے اندر، انا للہ، یہ تو عقیدہ توحید سے وابستہ ہے، لیکن اس کے بعد والا جو جملہ ہے وہ ہماری فطریات سے وابستہ ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر واپس جانا ہے۔ یعنی یہ جو راجعون کا جو لفظ ہے نا عربی زبان میں، آپ صاحبان دقت تشریف فرما ہے، رجوع جی، پلٹنا جی۔ ابھی آپ مجلس میں تشریف فرمائیں، فرض کریں ہمارے مہران کے موبائل پر ان کی اہلیہ کا میسج آ جائے کہ واپس آ جائیے، تو واپس جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں جہاں بیٹھے ہیں وہاں کے نہیں ہیں، آپ یہ واپس آ جائیں، یعنی وہاں آ جائیں جہاں سے آپ گئے ہیں۔ یہ جو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے نا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اسی کی طرف پلٹ کر واپس جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم یہاں کے نہیں ہیں، جہاں پلٹ کر جائیں گے وہاں کے ہیں۔ اب وہاں پلٹ کر جانا اور یہاں رہنا، ان دونوں میں ہم آہنگی ضروری ہے، ورنہ پلٹ کے جانے میں شرمندگی کا سامنا تو نہیں کرنا نا۔ کامیاب انسان تو وہ ہے جو پلٹ کر خوشی سے جائے۔ بھائی کچھ لوگ ہیں جنہیں کندھوں پر اٹھا کے لے جاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو پیروں سے چل کے جاتے ہیں، اور جو پیروں سے چل کے جاتے ہیں انہیں شہید کہا جاتا ہے، اور جنہیں کاندھوں پر اٹھا کے لے جاتے ہیں انہیں مردہ کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی یہاں گھوم پھر رہا ہو، چل پھر رہا ہو تو وہ زندہ کہلائے۔ ہم تو ویسے ہی مشرب حیدری کے لوگ ہیں، ہمارا مشرب حیدری ہے نا، ہم مولا کائنات کے مشرب کے لوگ ہیں۔ علی نے جو گھڑا بنایا ہے نا پلانے کے لیے، ہم اس گھڑے سے پانی پیتے ہیں۔ اس گھڑے میں ہر چلتا، اس گھڑے کے پینے والوں کا مزاج کچھ اور ہے، ہماری دید ہی کچھ اور ہے، ہماری عینک ہی کیسے کچھ اور ہے، ہمیں نظر ہی وہ آتا ہے جو دوسروں کو نظر نہیں آتا۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں۔ میں نتیجہ خیز جملہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر چلتا پھرتا زندہ نہیں ہے، اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، میرے مولا علی فرماتے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ لیٹی ہوئی میتیں ہوتی ہیں، کچھ چلتی پھرتی میتیں ہوتی ہیں۔ جو بازاروں میں گھومتے پھرتے نظر آئیں ضروری نہیں ہے وہ زندہ ہوں، جن کا ضمیر مر چکا ہے وہ مردہ ہیں، جن کا احساس مر چکا ہے وہ مردہ ہیں، وہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ اور یہ گھرانہ چاہتا یہ ہے کہ کسی طرح ہم زندہ رہیں چاہے مر جائیں۔ یہ گھرانہ یہ چاہتا ہے کہ زندہ رہو چاہے تمہارے بدن سے تمہاری روحوں کو قبض کر لیا جائے۔ تو جب تم مرنے کے بعد بھی زندہ رہو گے تو پھر تمہارا مزار لوگوں کو زندگی دے رہا ہوگا۔ لہٰذا کوئی پوچھے اہل دل سے کہ کربلا میں جو ایک زندہ وجود ہے، اس کی زندگی اتنی مسلم ہے کہ میں ہزاروں میل کے فاصلے پر بیٹھ کر جب یا حسین کہتا ہوں تو میرے اندر حیات پلٹنے لگتی ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ تو اصل کارنامہ یہ ہے، اصل حسن یہ ہے کہ ہم جیسے آئے تھے ویسے ہی پلٹ کر واپس چلے جائیں۔ جائیں 90 سال کی عمر میں جائیں، 110 سال کی عمر میں، ضروری نہیں ہے کہ جلدی جائیں، لیکن جب جائیں البتہ جتنا دیر سے جائیں گے اتنا ویسے ہی جانے میں اندیشہ ہے کہ ایسا نہ ہو پائے، اس لیے وقت سے چلے جائیں۔ تو وہ جو خوف اور امید کی درمیانی کیفیت ہے نا، وہی اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں پر وہ کیفیت طاری رہے، وہ خوف زدہ بھی رہیں اور امیدوار بھی رہیں۔ اگر صرف امیدوار رہیں گے تو ابھی وہ مشکل میں آ جائیں گے، اور صرف بچھو اور سانپ نظر آئیں گے تو ابھی وہ مشکل میں آ جائیں گے۔ ہماری قبروں میں بچھو اور سانپ سے زیادہ ہمیں مولا علی کا نور نظر آتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں مولا کی ذات پر۔ لہٰذا یہاں پلٹنا ویسے ہے جیسے ہم آئے تھے۔ ہم کیسے آئے تھے؟
مجھے تو یاد نہیں ہے کہ ہم کیسے آئے تھے، آپ میں سے بھی اکثر کو یاد نہیں ہوگا کہ ہم کیسے آئے تھے، مگر ہم جیسے آئے تھے ہمارا بچہ ویسا ہی ہے، ہم ایسے ہی تھے جیسے ہمارا بچہ ہے، ہم ایسے ہی آئے تھے جیسے ہمارا بچہ ہے، اس لیے کہ انسان نہیں بدلتا، جی انسان نہیں بدلتا، مادہ بدلتا ہے، کپڑے بدلے ہیں ہمارے۔ میں پچھلے دنوں اپنے دادا پردادا کی تصویریں دیکھ رہا تھا، وہ صافے کے بغیر تو کوئی ننگے سر تھا ہی نہیں، آج کوئی سر ڈھانپے میں نہیں نظر آتا، جی بدل گئے نا، کپڑے بدل گئے، حلیے بدل گئے۔ پہلے پگڑیوں کے بغیر یہ امروہہ والے زیادہ تر بیٹھے ہوئے، ان کی تصویریں آپ بڑوں کی دیکھ لیجئے، ہمارے راجستھان والوں کی، الور والوں کی دیکھ لیجئے، لکھنؤ والے، کوئی بھی بغیر سر ڈھانپے ہوئے نہیں ہوتا تھا۔ یہاں بھی جو مقامی ہیں پنجاب کے، وہ بھی صافے کے بغیر کوئی نہیں رہتا تھا، ایسے ہی ہے نا۔ لباس تبدیل ہو گیا، کچھ اور پہنتے تھے اب کچھ اور پہنتے ہیں، پہلے گاڑیاں کسی اور انداز کی تھیں، بہت بڑی سواری ہوتی تھی، کسی کے پاس بگھی ہو تو بہت بڑا آدمی ہوتا تھا جس کے پاس بگھی ہو، وہ فقیر نہیں تھے، اس زمانے کے وہ امیر تھے۔ تو سواریاں بدلی ہیں، کپڑے بدلے ہیں، کھانے بدل گئے ہیں، پہلے فلاں چیز کھائی جاتی تھی، اب کبھی کبھی وہ اگر جوار اور باجرے کی اگر روٹی نظر آ جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی میوزیم سے نکال کر لے آئے ہوں، جی۔ اور وہ پہلے وہ ہر گھر کی غذا ہوا کرتی تھی۔ تو غذائیں تبدیل ہوئی ہیں، کپڑے تبدیل ہوئے ہیں، سواریاں تبدیل ہوئی ہیں، انسان تبدیل نہیں ہوا۔ اور قرآن اور اہل بیت کا مضمون نہ کپڑے ہیں، نہ گاڑیاں ہیں، نہ سواریاں ہیں، نہ مکانات ہیں۔ قرآن اور اہل بیت مکانات سے متعلق بات نہیں کرتے، قرآن اور اہل بیت تو انسان سے متعلق بات کرتے ہیں، اس لیے یہ پرانے بھی نہیں ہوتے، یعنی قرآن پرانا نہیں ہوتا، اہل بیت کے فرامین پرانے نہیں ہوتے، بلکہ جتنی تازگی ان میں نظر آتی ہے شاید اتنی تازگی میرے اور آپ کے اندر نظر نہ آئے، اتنی تازگی ان کے فرامین میں نظر آتی ہے، اس لیے کہ وہ انسان سے متعلق بات کر رہے ہیں، انسان نہیں بدلا۔ تو کیسے تھے ہم، ہمیں یاد نہیں آ رہا تو دیکھ لیں ہمارا بچہ کیسا ہے۔ ہمارا بچہ جھوٹ نہیں بولتا مگر جب تک کہ ہم اسے سکھائیں کہ بیٹا ایسے بولا جاتا ہے، اچھا ابا ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ جھوٹ کیسے بولتے ہیں، اب بولیں گے کیونکہ آپ سکھا رہے ہیں ہمیں۔ ہمارا بچہ منافق نہیں تھا، ہم منافق نہیں تھے، ہمارا بچہ منافق نہیں ہے، جی۔ ہم کسی کو تکلیف دینے والے نہیں، اگر خدا نہ خواستہ کسی عدم توجہ کی وجہ سے ہم سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے تو خود کو تکلیف پہنچنا چاہیے، تب تو اندر سے آواز آئے گی کہ نیت صاف ہے۔ اور اگر اندر خوشی ہو رہی ہو کہ میں نے کسی کو تکلیف پہنچا دی تو سمجھیں کہ نیت خراب ہے، میں فسادی ہو گیا ہوں، لیکن بچہ ہمارا دھکا دے کر خود رو رہا ہوتا ہے۔ بچے کو بچہ دھکا دے کر وہ تو رو ہی رہا ہوتا ہے جس کو چوٹ لگی، لیکن جس نے دھکا دیا ہوتا ہے وہ بھی رو رہا ہوتا ہے۔ اس سے پوچھا جائے تم کیوں رو رہے ہو، یہ رو کر بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ کوئی اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات ہے۔ ہمیں وہی سالمیت اپنی پلٹانی ہے، اور یہ کیسے ہمیں واپس ملے گی؟ یہ ہمیں ملے گی ان لوگوں کے دروازے پر بیٹھنے سے کہ جو سالم ہی نہیں بلکہ معصوم آئے تھے اور معصوم گئے۔ ان کی عصمت ان کے وجود کا عنوان اصلی ہے، کوئی خطا، کوئی غلطی، کوئی سہو و نسیان ان کی زندگیوں میں حاکم وارد نہیں تھا، اور ان سے ہمیں کچھ سیکھنا ہوگا تاکہ ہم ویسے لوٹ آئیں۔ اب ہمیں کامیابی کے وہ رستے بتا رہے ہیں۔ کامیاب انسان وہ ہے جو ویسا ہی لوٹے جیسا آیا تھا۔ اب کامیابی کی راہوں میں ایک نسخہ یہ ہے جو سورہ مبارکہ مائدہ کی 35ویں آیت میں ہے۔ ارشاد حضرت احدیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان۔ اچھا، اللہ مخاطب کبھی کبھی انسانوں سے بھی ہوتا ہے، مگر پیار اللہ کو مومنوں سے ہے۔ وہ خالق اور رازق تو سب کا ہے مگر سرپرست مومنوں کا ہے۔ جی جی، خالق تو سب کا ہے، رازق بھی وہ سب کا ہے۔ جو اس کا کلمہ نہیں پڑھتے انہیں بھی کھلاتا ہے، جو اس کو نہیں مانتے اسے بھی وہ عطا کرتا ہے۔ وہ رحمان کے رشتے سے کافروں کو دیتا ہے اور رحیم کے رشتے سے مومنوں کو دیتا ہے۔ لہٰذا ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، ہم اس اللہ کا نام لیتے ہیں جو کافروں کو بھی عطا کرتا ہو اور مومنوں کو بھی عطا کرتا ہو۔ لہٰذا اس کا کھلانا، پالنا، اس کی طرف سے رزق کی فراہمی، یہ اس کی ربوبیت کا اور اس کی خالقیت اور رازقیت کا تقاضا ہے۔ دو کام تو اس نے اپنے اوپر واجب کیے ہوئے نا،
ہم پر تو اس نے بہت ساری واجبات ڈالے ہیں، 2 واجب اس نے اپنے اوپر ڈالے ہیں اللہ نے، جی 2 واجب اس نے اپنے اوپر ڈالے ہیں۔ ایک ہدایت دینے کی ذمہ داری، تمہیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کو اپنا رہنما بنا لو، یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے۔ تم بنانا بھی چاہو گے تو اپنے جیسا بناؤ گے، اور جو تم جیسا ہوگا وہ تمہیں رہنمائی کیسے کرے گا؟ تو یہ کام میرا ہے۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، صلوات پڑھیں محمد وآلِ محمد۔ ہمارے اوپر ہدایت کی ذمہ داری ہے، میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا، یہ ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے۔ تو جس کا جو کام ہے اسی کو سجتا ہے، وہی بتائے گا کہ کون ہادی ہے ہمارا، کون رہنما ہے ہمارا، کون ہماری رہنمائی کر سکتا ہے۔ اور اگر ہم جیسا ہی ہماری رہنمائی کرے گا تو پھر وہ رہنما کیوں ہوا؟ وہ رہنما کیوں ہوا؟ ترجیح بلا مرجع، ہم مدرسے کی زبان میں پڑھتے ہیں، اگر ایک جیسے ہیں یعنی ہمارے جیسے ہیں ہمارے رہنما، اگر ہمارے پیشوا ائمہ معاذ اللہ، نبی مکرم معاذ اللہ ہم جیسے ہیں، تو پھر یہ ہم پہ ترجیح کیوں رکھتے ہیں؟ جی ترجیح تو اسے حاصل ہوگی نا جو ہم جیسا نہیں ہوگا، اس میں فضیلتیں ہم ہوں گی اور ہم میں وہ فضیلتیں نہیں ہوں گی۔ موٹی سی بات ہے عزیزان گرامی، ہم وہاں سے نقائص لے کر آئے ہیں، فضائل لے کر نہیں آئے، لیکن جنہیں اللہ نے ہمارا رہنما بنایا ہے وہ وہاں سے فضائل لے کر آئے ہیں۔ بڑی عنایت آپ کی توجہ ہے، وہ جنہیں ہم اپنا رہنما کہتے ہیں وہ وہاں سے فضائل لے کر آئے، علم وہ وہاں سے لے کر آئے، شجاعت وہ وہاں سے لے کر آئے، سخاوت وہ وہاں سے لے کر آئے، غیرت وہ وہاں سے لے کر آئے، عزت وہ وہاں سے لے کر آئے، اور ہم یہ 4-5 چیزوں وہاں سے چیزیں لے کر نہیں آئے۔ ہمیں یہ بتائیں گے کہ عزت کسے کہا جاتا ہے، ہمیں یہ بتائیں گے کہ غیرت کسے کہا جاتا ہے، ہمیں یہ بتائیں گے اللہ اکبر کہ سخاوت کسے کہا جاتا ہے۔ اگر ان کے بغیر ہم نے پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیا تو وہ فضول خرچی ہو جائے گی، سخاوت نہیں ہوگی۔ اگر ان کی تعلیمات کے بغیر ہم نے اپنے بازوؤں کا زور دکھانا شروع کر دیا تو وہ شجاعت نہیں ہوگی، دہشت گردی ہوگی۔ ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے تو وہ شجاعت کہلائے گی۔ یہ تعین کریں گے کہ کہاں آستینوں کو لوٹنا ہے اور کہاں گردن جھکا کے رسی ڈلوا لینی ہے۔ سبط جعفر کے 2 مصرے بڑے عزیز ہیں جی، کہاں کہ اللہ اکبر، کبھی رسی گلے میں ہے، کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر، جہاں جیسی ضرورت تھی وہاں ویسی شجاعت ہے۔ یہ بتائیں گے ہمیں، یہ بتائیں گے کہ کیسے ہمیں زندگی گزارنی ہے، کیسے شجاعت ہے، کیا شجاعت کا مفہوم ہے، کیا سخاوت کا مفہوم ہے، کیا غیرت ہوتی ہے، کیسے عزت ہوتی ہے۔ اور علم تو ویسے ہی ان کا خاصہ ہے، اللہ نے انہیں سجا کر بھیجا ہے، لہٰذا اسی بنیاد پر یہ ہمارے رہنما ہیں، اسی بنیاد پہ ہمارے یہ پیشوا ہیں، ہمارے سرپرست ہیں، ہمارے آقا و مولا ہیں جی۔ تو اللہ بات تو انسانوں سے بھی کرتا ہے، لہٰذا قرآن مجید کو بھی کہا گیا ھدی للناس، اور اسی قرآن کو کہا گیا ھدی للمتقین، یعنی دونوں آیتیں قرآن میں ہیں۔ یہ متقین کی ہدایت کے لیے ہے یا عام انسانوں کی ہدایت کے لیے؟ تو اس کا حل یہی ہے، دونوں آیتیں ایک دوسرے کی تفسیر کر رہی ہیں، ایک آیت دوسری آیت پر حاکم ہے، اور تفسیر یہ ہے کہ اللہ نے قرآن تو ہر انسان کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، مگر اس سے استفادہ صاحبان تقویٰ کرتے ہیں، لہذا ھدی للناس ہے، سب کے لیے ہے، ھدی للمتقین ہے، فائدہ وہ لیتے ہیں جو صاحبان تقویٰ ہوں۔ بھائی دسترخوان پہ کھانے چنے ہوئے ہوتے ہیں نا، آپ اپنے مہمانوں سے کہتے ہیں یہ دیکھیے گا کیسا بنا ہوا ہے، ذرا اس کی طرف توجہ کیجیے گا، یہ ڈش بھی اچھی ہے۔ تو بہت سے مہمان ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ میں نہیں کھا سکتا، مجھے شوگر ہے، کوئی کہتا ہے جی میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، یہ نہیں کھا سکتا میں، کوئی کہتا ہے جی مجھے دل کی تکلیف ہے، یہ کھاؤں گا تو یہ ہو جائے گا۔ تو کھانے کا نقص تو نہیں ہے نا، کھانے میں تو کوئی عیب نہیں ہے، کھانا تو سالم ہے، یہ کھانے والا بیمار ہے، اس لیے ہر کھانا کھا نہیں سکتا۔ قرآن تو سب کے لیے اللہ نے رکھا ہے، فائدہ وہ اٹھاتا ہے جو صاحب تقویٰ ہو جی۔ اب یہ اللہ انسانوں سے بھی بات کر رہا ہے، لیکن یہاں اس آیہ کریمہ میں اللہ نے مومنوں سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے،
اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ صاحبان ایمان کا سرپرست ہے. تو جن کی سرپرستی کر رہا ہے ان کو سرپرستی کا ہی تو یہ طریقہ ہے کہ انہیں بتائے کہ اب انہیں کیسے زندگی گزارنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو. مومن ہو جانا کافی نہیں ہے، ایک منزل آگے آؤ، متقی بنو. ایمان کے کمال کو تقوی کہا جاتا ہے. البتہ ایمان کے ساتھ تقوی ہونا چاہیے. ایمان کے بغیر تقوی نہیں ہوگا. ممبر کی زبان میں بولنے میں کوئی عیب نہیں ہے، لقوہ ہوگا. بیماری ہوگی بھائی، بیماری ہوگی. جو ایمان کے بغیر متقی ہونا وہ بیمار ہے، نفسیاتی بیمار ہے. اسے کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، ایک ہفتے کی ٹیبلٹس کھائے گا تو سب تقوی نکل جائے گا. بہت سارے مومن ہونے سے پہلے متقی ہوتے ہیں، ابھی انہوں نے ایمان کے درجوں کو سمجھا نہیں ہوتا کہ لمبی سی تسبیح ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، پائچے ان کے اونچے ہو جاتے ہیں اور دائم الذکر ہو جاتے ہیں اور پیشانی پہ سجدے کا نشان بھی آ جاتا ہے. ایسے صاحبان تقوی تو خوارج کی صورت میں بہت سے تھے. لہذا تقوی ایمان کے بعد ہونا چاہیے. مومنوں متقی ہو جاؤ، اے صاحبان ایمان، تقوی پروردگار اختیار کرو. اور جب تقوی اختیار کر لو گے تو اب تیسرا مرحلہ ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. وہ علی تک پہنچ ہی نہیں سکتا جو متقی نہ ہو. تقوی کی بہترین تصویر مولائیت ہے. غور کیا؟ تقوی کی بہترین تصویر ہے کہ کوئی مولا علی کے دروازے پر آ جائے. اس سے زیادہ جو ہے وہ بے تقوائی اور عدم پرہیزگاری اور لاپرواہی اور کیا ہوگی کہ مولا علی کے ہوتے ہوئے کسی اور کے دروازے پہ میں چلا جاؤں. اس سے زیادہ تقوی سے دوری اور کیا ہوگی. تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ علی سے محبت کی جائے. تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ اہل بیت سے تعلق کو گہرا کیا جائے. لہٰذا متقی ہو گئے ہو تو آپ وسیلے کو تلاش کرو. بنانے کی اجازت نہیں ہے تمہیں، تلاش کرنے کا حکم ہے. وَاجْعَلُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ نہیں ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ہے. وسیلہ بناؤ نہیں، وسیلہ تلاش کرو. تلاش اسے کیا جاتا ہے جو پہلے سے ہو. جی موجود ہے اسے ڈھونڈو. اور ہم تمہیں ڈھونڈنے کے تمہاری رہنمائی کر رہے ہیں. آپ میں سے کچھ ٹیچرز بیٹھے ہوں گے، کچھ اساتذہ بیٹھے ہوں گے. جی بچے کا آپ کو پتا ہے کہ یہ ذہین ہے، سارے سال اس نے محنت کی ہے، اس وقت پیپر میں مشکل میں آ گیا ہے اور آپ امتحان لینے کے لیے امتحان گاہ میں موجود ہیں. آپ کا اپنا شاگرد ہے، آپ کا اپنا بچہ ہے، آپ جانتے ہیں یہ ذہین ہے، یہ محنتی ہے، یہ سب سے زیادہ جانتا ہے، مگر اس وقت کسی مشکل میں ہے، الجھ رہا ہے. تو استاد جو ہے وہ پیپر لیتے وقت، امتحان لیتے وقت کہتا ہے بیٹا سوال کو دوبارہ پڑھو. اب وہ بتا نہیں رہا ہوتا، جی بیٹا سوال دوبارہ پڑھو، دیکھو سوال میں ہی جواب ہے. اب یہ نقل نہیں کروا رہا، اس کی عقل کو ہوشیار کر رہا ہے. جی وہ اسے ہوشیار کر رہا ہے. ہوشیار، ہوش سمجھو، سنبھالو، توجہ کرو، تمہارے سامنے ہے سوال کا جواب. اب جیسے ہی آپ نے اشارہ دیا نا کہ اسی سوال میں جواب ہے، فوراً اس کے چہرے پہ ایک بشاشت، اس کے چہرے پہ ایک رونق سے آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی توجہ ہو جاتی ہے. یہ آپ نے نقل نہیں کروائی، یہی کام کچھ اللہ کہہ رہا ہے. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ تلاش کرو. تلاش کرنے کی جب ذمہ داری ہمیں دے دی گئی تھی تو پھر یہ کیوں کہا اللہ نے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ ہماری ہوش کو بیدار کر رہا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. جی جب کہہ دیا تھا کہ وسیلہ تلاش کرو تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پھر یہ کیوں کہا گیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. یہ سارے اشارے دیے جا رہے ہیں تاکہ ہماری توجہ ہو جائے کہ وہ کون ہے وسیلہ جسے تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اگر یہ ایک ہی نہ ہو، مختلف ہو، یعنی اہل ذکر علیحدہ ہوں، صادقین علیحدہ ہوں، جی وسیلہ علیحدہ ہو اور اولی الامر علیحدہ ہوں، یہ جتنے بھی جن کی طرف اللہ نے ہمیں اشارے دیے ہیں کہ ان کی طرف توجہ کرو، ان کی طرف توجہ کرو، یہ اگر علیحدہ علیحدہ ہوں
تو ایک فلسفے کی زبان میں ایک مشکل سامنے آ جائے گی، یعنی ایک مشکل ہے جسے فلسفے میں کہتے ہیں تکلیف ما لا یطاق، ایک ایسی ذمہ داری جس کی طاقت نہیں ہے، ایک ایسی ذمہ داری کی ادائیگی جس کو ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ مجھے کہا جا رہا ہے کہ پوچھو ان سے جو اہل ذکر ہیں، اب میں چلا گیا اہل ذکر کو ڈھونڈنے کے لیے، کوئی اور ہوئے وہ، پھر کہا گیا اطاعت کرو اولی الامر کی، وہ کوئی اور ہوئے، پھر کہا گیا کہ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، وہ کوئی اور ہوئے، تو میں کس کس کے ساتھ رہوں گا؟ تو یہ جتنے بھی عنوانات ہیں ان سب کو ایک ہی ہونا چاہیے۔ اور پھر جو اہل دل ہوتے ہیں وہ تو بڑھ کے پوچھ لیتے ہیں یا اللہ تو نام کیوں نہیں بتا دیتا؟ تو آواز آتی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، میں نے اہل بیت کو ہر طہارت سے مزین کیا ہے اور ہر نجاست کو دور رکھا ہے، یہی تو ہے جن کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اے صاحبان ایمان تقوی کے بعد وسیلے کو تلاش کرو۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ جو اہل بیت کے بغیر جد و جہد ہو وہ فضول ہے، اس لیے وسیلے کے تلاش کرنے کے بعد جہاد ہے۔ ایمان کے بعد تقوی، تقوی کے بعد وسیلہ، وسیلے کے بعد جہاد۔ اب جو جد و جہد بھی ہوگی وہ وسیلے کے ساتھ ہوگی، تب تو جد و جہد نتیجہ آور ہوگی، ورنہ وہ جد و جہد فضول ہوگی، بیکار ہوگی، وقت کا زیان ہوگا، پیسے کا اسراف ہوگا، جی توانائیوں کا ضائع کرنا ہوگا۔ وسیلے کے ساتھ جہاد کی میدان میں اترو، اور جہاد یہاں تلوار ہی کا جہاد نہیں ہے، ہر کوشش کو جہاد کہا جاتا ہے، جی جد و جہد، جہاد، کوشش، صحیح تلاش، جو کام بھی کرو ورنہ فضول ہو جائے گا، جی سارے کام ضائع ہو جائیں گے اگر وسیلے کے بغیر ہوں گے۔ اور جب تم وسیلے کے ساتھ جہاد کرو گے تب مرحلہ ہے وہ جو کامیابی کا مرحلہ ہے، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی، کامیابی اصل مقصد ہے، ہم سب اپنے کل کی تلاش میں ہیں۔ بچہ بیٹا پڑھ لو، کل بہتر ہو جائے گا، آج محنت کر لو، کل تمہارا مستقبل اچھا ہو جائے گا، آج ٹریننگ پہ چلے جاؤ، کل تمہارا مستقبل اچھا ہو جائے گا، کل تمہارا اچھا ہو جائے گا۔ ہر شخص اپنے کل کی تلاش میں ہے، ہر شخص اپنا کل بہتر دیکھنا چاہتا ہے۔ آج وہ گزار دیتا ہے کہ جیسے تیسے گزرے، گزار دو، کل اچھا ہو جائے۔ اور اللہ کا بھی کیا انداز خالقیت ہے، ہمیں بنایا ہی ایسا ہے، ہم کل کے انتظار میں صدیاں بھی گزار دیتے ہیں، ہم کل کے انتظار میں، ہمارے مزاج میں انتظار ہے، ہماری فطرت میں انتظار ہے۔ وہ جو قیامت میں رویت پروردگار کے قائل ہیں نا کہ اللہ قیامت میں نظر آئے گا، مجھے ان سے تھوڑی سی ہمدردی ہے، اور ہمدردی یہ ہے کہ کم سے کم یہ تو پکار کے بتاتے ہیں نا کہ ہمارے مزاج میں انتظار ہے۔ وہ اور بات ہے کچھ ناممکن کے منتظر ہیں، کچھ ممکن کے منتظر ہیں، تو انتظار انسان کی فطرت کا حصہ ہے، ہر شخص اپنے کل کے انتظار میں۔ اس وقت آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، اسی وجہ سے تو بیٹھے ہیں کہ کل ہمارا اچھا ہو جائے، جی مولا ہمیں پہچان لیں، کل ہمارا معاملہ اچھا گزرے۔ ہر شخص کل کی تلاش میں ہے، بس یہ کل کی تلاش ہے کہ جو انسان کو جینے کا جذبہ دیتی ہے۔ موت اگر نہ ہوتی نا تو کوئی زندہ ہی نہ رہ پاتا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ تصور موت ہمیں زندہ رہنے کی امید دلاتی ہے۔ موت کو اچھا کرنا ہے تاکہ آج کو اچھا کرو، زندگی کو اچھا کرو تاکہ موت اچھی ہو جائے۔ کل موت ہے، اچھا موت کل ہے، مگر قرآن میں اللہ نے موت کو زندگی سے پہلے بولا ہے، جی خلق الموت والحیات، سورہ مبارکہ ملک کے اندر پہلی آیات میں، وہ کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے۔ یا اللہ تو نے موت پہلے بنائی ہے پھر حیات بنائی ہے، ترتیب میں تو تو نے پہلے موت کو ذکر کیا ہے، مشاہدے میں حیات پہلے ہے اور موت بعد میں ہے، اللہ کے کلام میں موت پہلے ہے اور حیات بعد میں ہے۔ تو موت پہلے نہیں ہے، موت ہے بعد میں، مگر موت کو اہمیت حاصل ہے اس لیے پہلے بیان کی گئی ہے، اور جس چیز کو اہمیت حاصل ہوتی ہے اس کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے۔
اللہ کے نزدیک حیات سے زیادہ موت کو اہمیت حاصل ہے. کسی طرح میں اپنی موت کو محفوظ کر لوں، میری حیات خود محفوظ ہو جائے گی. میں اپنی موت کو مضبوط بنا لوں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. میری زندگی زیادہ بہتر ہو جائے گی. اس لیے موت کی تلاش میں رہنے والے کبھی بھی مرنے نہیں پاتے، مرتے نہیں ہیں، انہیں موت نہیں آتی. وہ ایسے زندہ رہتے ہیں کہ اگر انہیں قبر کے حوالے بھی کر دیا جائے تو ان کی قبروں سے نور نکل رہا ہوتا ہے. کتنے ہی شخصیات کی قبریں 2 صدی بعد 3 صدی کے بعد ظاہر ہوتی ہے. خود مولا کائنات کی قبر اطہر جی حجاج ابن یوسف کے زمانے تک، یعنی اس نے تو جنازہ نکالنے کی کوشش کی میرے مولا کی توہین کرنے کے لیے. 3000 جگہ کوفے میں گڑھے کھدوائے کہ یہاں سے میت نکلے گی، یہاں سے نکلے گی، یہاں سے نکلے گی. اور مولا علی کی توہین کرنے کا اس نے اعلان کیا ہوا تھا جی. اور حجاج ابن یوسف کا خالہ زاد بھائی تھا یہ محمد بن قاسم، جسے فاتح سندھ کہتے ہیں جی. میں سندھ میں بھی کہہ چکا ہوں، یہ نہیں کہ میں پنجاب میں بول رہا ہوں تو مجھے کچھ پریشانی نہیں ہوگی. اور ہم تو یہاں مجلس پڑھ رہے ہیں، وہاں والے شاید جلدی سن رہے ہوں جی. یہ کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، وہاں بھی کہہ چکے ہیں. حضرت عبداللہ شاہ غازی نے سندھ میں اسلام پہنچایا. محمد بن قاسم تو انہیں مارنے آیا تھا، اور ٹھٹے میں محمد بن قاسم نے ہی انہیں شہید کیا. ٹھٹے سے ان کی لاشاں لا کے اس وقت میں یہ سمندر جو ہے آگے تک تھا، یعنی یہ سمندر کے اندر تھا یہ مزار. سن 60 تک یہاں پانی تھا. میں نے ایک آواز اٹھائی تھی کاظمی صاحب کہ ہمیں مرکزی جلوس جو نشتر پارک کا ہے اسے حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار تک کیوں نہیں لے جایا گیا. سن 47 میں جن بزرگوں نے بنیاد ڈالی آ کر پاکستان میں ان جلوسوں کی، ان بہت سارے کاموں کی، بہت نیکیوں کی، پہلے سے بھی تھا. میں جو پرانے یہاں کے رہنے والے ہیں ان کی خدمات کا اعتراف ہمیں کرنا چاہیے. مگر 47 کے بعد 4 برابر زیادہ ہو گیا نا، اس کو تو سبھی مانیں گے. ٹھیک ہے، تو میں نے وہاں ایک بات، تو بزرگ کچھ ملے مجھے کہنے لگے جی آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے اور اچھی بات ہے کہ ہمیں پرسہ دینے کے لیے حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ جانا چاہیے تھا. امام جعفر صادق کے نمائندے تھے نا وہ. اہل بیت کے سب سے زیادہ معتبر ترین اگر کوئی شخصیت بر صغیر میں ہے جو ائمہ کے زمانے کی تو وہ حضرت عبداللہ شاہ غازی ہیں. تو انہیں ہمیں پرسہ دینا چاہیے تھا، وہاں جلوس ختم ہونا چاہیے تھا. تو انہوں نے بتایا سن 60 تک تو یہ پانی تھا، یہ تو سمندر تھا، اور یہ سمندر کے اندر ایک پہاڑی کی ٹیلا تھا، چوٹی تھی، جس کے اوپر جا کے ان کو دفنایا گیا تھا. تو یہ تو بعد میں پانی پیچھے ہٹائے اور پھر وہاں پر کالونی بن گئی، جو آبادی ہو گئی، جو بھی بنائے گئے مکانات. غرض ہمیں آپ دیکھیں قبر کتنے عرصے کے بعد، 100 سال کے بعد حضرت عبداللہ شاہ غازی کی قبر کا پتہ چلتا ہے. سینہ در سینہ بتایا جاتا تھا. چند لوگ جاتے تھے سلام کرنے کے لیے، آہستہ آہستہ وہ دوسروں کو بتاتے تھے. خود حضرت شاہ عبدالعظیم حسنی جن کا مزار شہر رے میں ہے، 400 سال کے بعد جا کے ان کی قبر کا پتہ چلا ہے کہ یہ ان کی قبر ہے. وہ سینے والا خود جناب زینب سلام اللہ علیہ کا مزار. اللہم صلی علی 200 سال کے بعد، واقعہ کربلا کے 200 سال کے بعد جناب زینب کا مزار بنایا. وہ سینے والا علم آگے چلتا رہا جی. خاندانی وہ سلسلہ جو چلتا رہا، وہ جو سینہ در سینہ بتایا جانے والا علم ہے. تو یہ مزارات، خود سرکار کا مزار یا امام حسین کا، یہ ایک ہسٹری ہے مزارات کی، اس کے اوپر کبھی اور تفصیل سے بات ہو. لیکن اتنا ہے کہ جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، جو اللہ سے قریب ہوتے ہیں، وہ ان کی قبریں ہمیں ہدایت عطا کر رہی ہوتی ہیں. ان کی قبروں سے نور نکل رہا ہوتا ہے. ان کی قبروں سے لوگوں کو رہنمائی نصیب ہو رہی ہوتی ہے. آپ جب کربلا جاتے ہیں نا تو کربلا کی فضا میں نور ہے، کربلا کی فضا میں علم ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے. بڑے بڑے لوگ وہاں جا کے گناہوں سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. وہاں سے واپس آنے کے بعد جب تک نور زیارت حسین باقی رہتا ہے وہ گناہوں سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ نیک اور پرہیزگار ہو جاتے ہیں، اچھے انسان بن جاتے ہیں، اچھے پڑوسی بن جاتے ہیں، اچھے دوست بن جاتے ہیں، اچھے شوہر، اچھے بھائی بن جاتے ہیں، اچھا بیٹا بن جاتا ہے کہ کربلائی ہو کر لوٹا ہے. اس سے بہتر اور کیا نظام ہدایت ہوگا. عزیزان گرامی، چلیے اپنے ذہنوں کو کچھ دیر کے لیے کربلا لے چلیے، جہاں مظلوم صبح سے عصر تک لاشیں اٹھا رہا ہے، اور لاشیں اٹھانے والا تنہا ہوتا جا رہا ہے.
مگر جیسے جیسے امام حسین کی تنہائی بڑھ رہی ہے، امام حسین کا اطمینان بھی بڑھتا جا رہا ہے، چہرے پہ سرخی بڑھ رہی ہے، میرے مولا کا ذکر اور تسبیح اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور لاشیں بھی ایسے ایسے اٹھائے میرے مولا نے جن کا بیان آج میری آنکھوں میں آنسو لے آتا ہے۔ اور کوئی ایسا لاشا نہیں ہے جو امام حسین نے کسی اور کو اٹھانے دیا، ہر لاشا خود اٹھایا ہے، حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی حسین نے خود اٹھانے، حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی۔ جب کوئی بڑھ کے کہتا تھا نا مولا یہ غلام ہے، فرماتے تھے میرا مہمان ہے، یہ کربلا ہے، یہ میری آواز پر یہاں پر رکا ہے۔ خود یہ اعزاز ہوتا تھا شہیدوں کا کہ حسین نے لاشا اٹھایا ہے، اور اپنی گود میں لاشا اٹھا کے لاتے تھے، گنج شہیدہ میں لے جا کے رکھ دیتے تھے۔ لاشیں تو حسین نے سارے اٹھائے، مگر عزادارو 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے، بہت گریہ کیا۔ ایک لاشا حضرت قاسم کا لاشا ہے، پامال لاشا، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، پامال لاشا اپنے بھتیجے کا اٹھا کر لائے۔ ہر بنی ہاشم کا جب لاشا آتا تھا، خاص طور پر جو سیدوں کا، سادات کا اور شہزادوں کے لاشیں آتے تھے، تو ساری بیویاں باہر نکل کر استقبال کرتی تھیں، اور جس سے متعلق وہ لاشا ہوتا تھا اس کے گرد حلقہ بنا ہوا ہوتا تھا اور انہیں پرسہ دیا جا رہا ہوتا تھا۔ لیکن جب جناب قاسم کا لاشا آیا تو جناب ام فروہ نہیں تھی، ساری بیویاں تھیں مگر اس بچے کی ماں نظر نہیں آئی۔ تو امام حسین نے تعجب سے پوچھا بہن زینب بھابھی کہاں ہے؟ تو بتایا پشت خیمہ پہ سجدے کی حالت میں۔ جناب زینب بیٹھ گئیں اپنی بھابھی کے برابر میں، جیسے ہی سجدے سے سر اٹھایا فرمایا بھابھی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ آئیے گنج شہیدہ میں جہاں لاشا رکھا تھا، ایک بڑے خیمے میں امام لاشیں لا کے رکھ رہے تھے، تو اپنے بچے کے لاشے کے قریب بیٹھ گئیں، پامال لاشا غور سے دیکھتی رہی، اور پھر امام حسین سے فرمایا اے بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے۔ ماں مانگ رہی تھی، دکھیا ماں مانگ رہی تھی، امام حسین نے نہیں فرمایا کہ بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی، یہ تو چاک چاک ہو گیا، تار تار ہو گیا، مگر ایک ماں کی آرزو تھی۔ کچھ ہی دیر میں امام حسین نے وہ چاک چاک کرتا، خون بھرا کرتا حضرت ام فروہ کو دے دیا۔ بی بی نے اسے اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا۔ عصر عاشور خیمے لوٹے، تبرکات لوٹے گئے، کچھ نہیں بچا خیمے میں۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ چادریں کیسے لوٹی گئیں، زیورات کیسے لوٹے گئے، حتیٰ بستر بھی امام سجاد کے نیچے سے کھینچ لیا گیا، کوئی چیز کچھ نہیں بچا خیموں میں، اور پھر انہیں آگ لگا دی گئی۔ تبرکات لٹ گئے، یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ گیا، کوفہ سے شام گیا، شام میں اسیر رہا، اسیری سے رہائی کے موقع پر کچھ تبرکات واپس آئے۔ جی ہر بیوی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، جناب ام فروہ نے بھی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی۔ یہ قافلہ پھر کربلا آیا، کربلا سے مدینہ پہنچا، تو جیسے ہی مدینہ میں سواریاں پہنچی نا، فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ جب جنت البقیع پہنچی، قبر امام حسن کے برابر بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، قبر امام حسن پر وہ کرتا پھیلا دیا، اور ایک مرثیہ پڑھتے ہوئے کہا اے میرے والد تمہارے بچے کی نشانی لے کر آئے۔ قاسم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ اس لاشے پر حسین بہت روئے۔ عزادارو ایک اور لاشا ہے جس پہ امام کا گریہ شدید تھا، بکاءً عالیہ، روایات کا جملہ ہے بکائے عالی، امام اونچی آواز میں رو رہے تھے، وہ لاشا ہے عباس کا لاشا۔ بہت روئے حضرت عباس کے لاشے پر۔ عزادارو کمر پکڑ کر کہتے رہے میری کمر ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ تیسرا لاشا جس پر امام حسین بہت روئے، وہ لاشا ہے علی اکبر کا لاشا، جس کے جانے سے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جن کے جانے سے امام حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا۔ عزادارو ایک اور لاشے کا حال سنیں گے جس پہ حسین بہت روئے۔
اور ایسا تو حسین کا انداز کسی لاشے پر نہیں تھا جیسا اس لاشے پر تھا، اور وہ لاشا علی اصغر کا لاشا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے نظر بقضائے و تسلیما لامرہ، کبھی دائیں جاتے تھے کبھی بائیں جاتے تھے۔ بچے کا لاشا آبا کے دامن سے ڈھانپا ہوا تھا، اور پھر اس ننھے سے لاشے کو امام حسین نے قبر کے حوالے کر دیا۔ عزادارو اس بچے کو قبر کے حوالے کر تو دیا، مگر وہ منظر کتنا شدید تھا جب ایک ماں نے بچے کا لاشا دوبارہ نکلتے ہوئے دیکھا۔ ننھا سا سر تھا جسے کاٹ کر نیزے پہ چڑھایا گیا۔ میں نے تو ایک بزرگ عالم دین حافظ کفایت صاحب کا جملہ ہے، وہ پڑھ رہے تھے کہ یہ سر نیزے کی انی پہ چڑھتا نہیں تھا، اتنا سا سر، چھوٹے سے بچے کا سر۔ کیا گزری ہوگی ماں کے اوپر، کیسے دیکھا ہوگا جناب ربا۔ عزادارو اب آخری مرحلہ ہے، حسین کربلا کے میدان میں اکیلے ہیں۔ ساری قربانیاں دینے کے بعد اب حسین اپنی قربانی کے لیے جا رہے ہیں۔ تو میر انیس دو مصروں میں کہتے ہیں ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، اللہ کی بارگاہ میں مناجات پڑھیں، ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی فدیہ تیرے قابل نہیں پاتا ہے حسین۔ یا اللہ میرا علی اکبر تیرے قابل کہاں تھا، اب میں خود تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں۔ اور کربلا کے میدان میں ایسا منظر بھی نظر آیا کہ دشمن نے حسین ابن علی کے گرد حلقہ تنگ کرنا شروع کیا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی تلوار اٹھا رہا تھا، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا تو پتھر مار رہا تھا، اور حسین ذوالجناح کی زین سے زمین کی طرف آ رہے تھے۔ اس منظر کو جب بہن نے دیکھا تو آوازیں دے دے کر کہا کوئی ہے جو میرا ماجایا بچائے، کوئی ہے جو میرے ماجائے کو بچائے۔ اور حسین گھوڑے سے زمین کی طرف آ گئے، آپ نے گریہ کر لیا، مجلس ہو گئی ہے، ایک منزل اور لے لیجئے۔ جب میرے مولا نے زین چھوڑ دی اور زمین کی طرف آئے، البتہ رونے والوں زمین تک آنے میں بہت دیر لگی۔ حسین نے زین چھوڑ دی تھی مگر زمین تک آنے میں بہت دیر لگی۔ تیروں پر معلق بدن رہا فرزند زہر، وہ وقت بڑا شدید تھا۔ پسر سعد نے آواز دے کر کہا کہ کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے، میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے، اسے پکڑ کر لاؤ، میں تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھوں گا۔ سپاہی ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے، اس نے 80 سپاہیوں کو زخمی کیا، کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا تھا۔ پھر کہا کہ چھوڑ دو، دیکھو کرتا کیا ہے۔ جب سپاہی پیچھے ہٹے نا تو ذوالجناح نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا، تو اسے اندازہ ہوا کہ حسین سے دور ہو گیا ہے، تو وہیں دوڑا جہاں حسین کو اتارا تھا، مگر عزادارو اسے آنے میں دیر ہو چکی تھی۔ حسین کا گلا کاٹا جا چکا تھا، لاشیں بکھرے ہوئے تھے، یہ لاشوں کے درمیان کھڑا ہو کر لاشوں کو سونگھ رہا تھا، ایک ایک لاشے کو جا کے سونگھتا تھا، اور ایسا لگتا تھا جیسے اپنا پھول تلاش کر رہا ہو۔ اسی لاشے پہ رکا جو حسین کا لاشا تھا، امام کی رگوں سے خون نکل رہا تھا، اس نے اپنی پیشانی کو خون سے رنگین کیا، اور سنیں گے زمین کربلا پہ ایسے پیر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو، اور ماتم کرتا ہوا دوڑا ہے خیمہ گاہ کی طرف۔ یہ سب سے پہلا فرد ہے جس نے خبر پہنچائی ہے کہ حسین مارا گیا ہے۔ ذوالجناح نے سب سے پہلے بتایا جا کر کہ حسین مارے گئے، مگر ذوالجناح نے کسے جا کر بتایا؟ عزادارو آپ نے بہت سنا ہے کہ بیٹیوں کو باپ سے محبت ہوتی ہے، میں مجلس مکمل کر رہا ہوں، آپ نے بہت دیکھا ہے کہ باپ بھی بیٹیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ ذوالجناح ڈھونڈ رہا تھا کہ سکینہ کہاں ہے، اسی خیمے پہ جا کے رکا جہاں سکینہ تھی۔ بی بی نے بابا کے گھوڑے کی پیروں کی آہٹ سنی، خیمے سے باہر آئیں، دیکھا گھوڑا تو آیا ہے، بابا نہیں آئے، اور ذوالجناح کی لگام زمین پر خط بنا رہی ہے۔ سمجھ گئی میری بیوی کہ میرا بابا مارا گیا، تو انتہائی وقار کے ساتھ سمجھداریاں قربان ہو جناب سکینہ پر، ہوشیاریاں قربان ہو جناب سکینہ پر، انتہائی وقار کے ساتھ میری بیوی نے قدم اٹھائے،
گھوڑے نے گردن جھکائی ہوئی تھی، گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا یا جواد و ابی حل سقیا ابی ام قتل عطشانا، مجھے بس اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی پلا کر مارا یا میرا بابا پیاسا مار دیا؟ میرا بابا پیاسا بہت تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحوم و مغفور کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، پسماندگان کو کار خیر کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مزید ایک سورہ فاتحہ مرحوم مغفور سید اسد نقوی ابن سید گل حسن نقوی کے سال ثواب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد